وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ Bismillahirrahmanirrahim. What's the today's lesson plan? Do you know کیا ہوتا ہے جی lesson plan؟ آپ تو ماشاءاللہ ٹیچرس ہیں نا جی. lesson plan یہ ہے کہ first we will wind up the previous topic. پھر if time permits تو ہم کسی اور موضوع پر بات چیت کریں گے. What was the last topic? Anyone remember? جی جی امت مسلمان کی کامیابی. ایکسیلنٹ جی, well done جی, ماشاء اللہ. اوکے, quickly recall کہ what we discussed in the last. تین ہم نے پڑھے, 3 points ہے نا جی. میں آپ کو شارٹ کر دیتا ہوں. ایک جو ہے ایگزیکٹلی تقویٰ تھا, یہ جیسا انہوں نے فرمایا اسی سے یہ کریکٹر بلڈنگ ہے, کردار کی تعمیر. بہت صحیح کہا, گڈ. اینڈ نمبر 2 ہم نے تنظیم کی بات کی تھی. یس ایگزیکٹلی, یہ آپ کا جماعت. اور نمبر 3 تھا اصلاح معاشرہ. ایکسیلنٹ یار, ویری انٹیلیجنٹ پیپل, اصلاح معاشرہ. اور یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے اکارڈنگ ٹو دا قرآن. تو قرآن میں یہ جو ہے 3102 یعنی آل عمران کی آیت 102, اور یہ نیکسٹ تھی 103 اور یہ 3104. ایکسیلنٹ, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, یہ آیت بھی ہم نے ڈسکس کر لی تھی, یہ بھی ہو گیا تھا. واٹ آئی ریممبر لاسٹ پہ ہم تھے 104, ایسے ہی ہے نا جی. آیت نمبر 102 تو آپ کو یاد ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مومنو اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے, اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہیں موت نہ آئے صرف اس حالت میں کہ تم مسلمان ہیں. یہ تھی نا 102. اور اسی طرح ہم نے آیت 103, اچھا 104 پر ہم پہنچ گئے تھے. 103 تھی کیسے جماعت سازی ہوگی, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اور قرآن از دا مین سورس جو سب کو یکتا کر دے گا. اور حبل رسی کو کہتے ہیں نا, تو رسی کے 2 ہوتی ہیں نا, ایک رسا اللہ, اٹس اے بک آف اللہ, اور دوسرا آپ کے ہاتھ میں کہ اس پر منوان عمل کیا جائے تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے ایک چیز پر. اللہ کی رسی کو اعتصام مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ وَلَا تَفَرَّقُوا اس کا جو ہے لاجیکل کنسیکوینس ہے. جب آپ رسی کو پکڑ لیں گے وہ فرقہ بازی ویسے ہی ختم ہو جانی ہے نا جی. یہ اس کا رزلٹ ہے. اللہ اکبر, تفرقہ نہ کرو. اچھا جی, اور لاسٹ تھا جو ہے وہ اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ کیسے کرنا ہے جی؟ نیکی کا کہتے رہو, اور جہاں برائی دیکھو اپنی استطاعت کے مطابق روکو, اس سے وہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اصلاح ہو جائے گی, بالکل صحیح, دیٹس ٹرو. یہ آخر نمبر 3 پر پہنچے تھے, اصلاح معاشرہ. قرآن نے اس کے 2 ٹولز بتا دیے کہ
ہاں نیکی کا اپنے اپنے بہاف پر کہتے رہو، اور جہاں برائی دیکھو اس سے منع کرو۔ ہاں بالکل صحیح۔ یہ صرف آل عمران 30 صورت ہے نا، 3 دفعہ ہے یہ، 104 آیت میں بھی ملے گا، 110 میں بھی، 114 میں بھی، تینوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ ہے۔ تینوں آیات میں یہ الفاظ ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی دیٹ شوز دا امپورٹنس کہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا آپ کوئکلی ان دونوں چیزوں کو لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے امر بالمعروف اور ایک ہے نہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ میرا خیال ہے بات ہوئی تھی اس میں، تو ہاں یہ آیت ہے، کہا کہ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ، ادعو دعوت سے ہے نا، بلاؤ، لیکن ساتھ اس کا میتھڈ بھی بتا دیا کیسے بتانا ہے، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وزڈم، حکمت سے، کیونکہ دیکھیں نا دعوت میں بھی جس کو آپ میسیج دے رہے ہیں اس کا موڈ، ٹائم، ٹیمپرامنٹ یو ہیو ٹو سی، موقع محل دیکھ کر پتہ چلے کہ جی وہ ویسے ہی فیڈ اپ اور انوائڈ بیٹھا ہے تو وہ کیا آپ کی بات سنے گا، اور پہلے تھوڑا سا ذہن سازی کر کے، جس کو کہتے ہیں جسٹ ٹو پیو دا وے، اس کا ایک سٹائل ہوتا ہے، اور بات کھری اچھی کرے، موعظہ حسنہ، وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آسان طریقے سے بات کریں ہیں۔ تو حکمت اور موعظہ حسنہ، اس میں 2 چیزیں بتائیں کہ دعوت الی الخیر میں بھی حکمت، موعظہ، موعظہ واعظ سے ہے، واعظ ہو، نصیحت نہیں ہوتا واعظ، اور واعظ کیسا ہو، حسنہ، پولائٹ، اچھے الفاظ میں، بہت ہی اچھے الفاظ میں۔ یہ قرآن کی روح سے ہے، قرآن نے رہنمائی بتا دی ہے نا جی اس کی۔ دیکھیں پہلے حکمت کہا ہے، حکمت سورہ بقرہ کی 269 پڑھی، 269، یہ نمبر ریڈیبل ہے، پڑھے جا رہے ہیں نا، یعنی 269، 269 کی آیت کا نمبر ہے۔ وہاں کہا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جس کو حکمت عطا کی گئی، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ یعنی حکمت کیا ہے کہ کون سی بات کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، اور کس انداز سے کرنی ہے، all matters، میٹر سے لا۔ اور دوسرا جو ہے موعظہ حسنہ لکھا ہوا ہے، وہ اچھا اور خوبصورت واعظ، یعنی مخالفین سے بھی اگر کسی ٹاپک پر بحث و مباحثہ ہو، مبادلہ، تو اس میں جو ہے ہارشنس نہ ہو، اور اس کا اگر کوئی سوال ہے اس پر ریٹیلیشن نہ ہو، ایک دم کہ آپ غصے میں آ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ موعظہ حسنہ میں سورہ انعام پڑھی 608، اس میں کہا، یہ بھی ہے سورہ انعام ہے 6:108 میں، یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ان کو سمجھاؤ تو صحیح کہ بھئی یہ جو معبودان باطل ہیں نا، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، لیکن ان کو اتنا وہ گالی یا برا بھلا نہ کہو، کیا ہوگا، وہ جواب میں کہیں گستاخی نہ کر بیٹھے آپ کے اللہ کے بارے میں کوئی ایسی نہ کہے۔ تو یہ آیت ہے وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ، ویسے تو سب وہ ایبیوز کو کہتے ہیں، گالی دینے کو، کہ مت برا بھلا کہو، گالی کن کو، یدعون من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں جنہیں، جھوٹے معبود، تو کیا ہوگا، فَسَيَبُ اللَّهَ عَدُوًّا، وہ دشمنی میں آپ کے اس کو، یعنی اللہ کے بارے میں بری بھلی بات کہیں گے، بغیر علم کی بات۔ دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ ہے،
آپ یہ دیکھیں سورہ طٰہٰ کی 44، یہ کس پیرائی میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون بڑا جابر اور یہ سخت قسم کا حکمران تھا کہ اسے سمجھاؤ، وہ بڑا باغی اور سرکش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ، یہاں تک دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی رب اعلیٰ ہوں۔ لیکن دیکھیے کیا خوبصورت گائیڈنس دی ہے، کہا کہ ان کے پاس جاؤ نا تو فقول لہو، تو ان سے کہنا قولاً ایسی بات، قول بات کو کہتے ہیں نا لینا، نرم ہو جاؤ، سافٹ، ایک دم جا کے اتنا چڑھائی کر دینا، لینا۔ یہ آیت کے الفاظ بتا رہا ہوں، لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لے، وہ اتنا امپریس ہو تمہاری بات سے، تم جب دعوت توحید دو گے تو وہ مان لے اور فوراً وہ ایمان لے آئے اور اپنے سب فاسد عقائد کو چھوڑ دے، ہو سکتے۔ اور کہا او یخشا، یا خوف الہی پیدا ہو جائے، خشیت اللہ سے وہ ڈرے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ کمال ہے، قرآن ذرا غور سے پڑھیے گا، یہ موضوع نا اب وہ دعوت دے رہے ہیں، دعوت ہی کی بات ہو رہی ہے نا، امر بالمعروف اور نہی منکر، یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ اس دور میں شرک عام تھا، کوئی آتش پرست ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کو، کوئی اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر پوج رہا ہے۔ تو جب دعوت دی نا تو تھوڑا سا سافٹ کارنر پیدا ہوا سٹائل کی وجہ سے۔ تو وہ فرعون کیا سوال کر رہا ہے؟ فرعون حضرت موسیٰ سے پوچھ رہا ہے کہ اچھا چلو اگر میں تمہاری بات مان لوں، ایک اللہ ہے، توحید ہے، تو ذرا یہ بتاؤ کہ ہمارے باپ دادا کا کیا بنے گا، وہ تو شرک پر مر گئے۔ یہ سوال کیا، یہ قرآن ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ آیت ہے 51، آیت میں لکھتا ہوں 51، سورہ طٰہٰ کی 51 آیت ہے۔ وہ فرعون پوچھ رہے کس سے؟ حضرت موسیٰ سے۔ قال، فرعون نے کہا فما بال القرآن بالاولیٰ، کہ ہمارے پہلے والوں کا کیا بنے گا، وہ تو شرک پر مر گئے۔ اب دیکھیں ہم میں سے کوئی ہوتا ہے نا، تو کیا جواب دیتا؟ یا وہ مورتیوں کو پوجا پاٹ کرتے ہوئے مرا سیدھا جہنم میں جائے گا، وہ اس کی کیا بخشش ہے، شرک نہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ یہ ہے خوبصورتی، اس طرح دعوت دینی ہے، یہ نہیں کہا۔ حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا ہے، کمال کا، ان کا جواب سنیں، نیکسٹ آیت میں جواب ہے۔ یہ دعوت اور تبلیغ کا ڈھنگ سکھا دیا قرآن نے، یہ پوری آیات کا ریفرنس لکھا ہوا ہے۔ کہہ رہی ہیں قال علمها عند ربی، قال، تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کہ میرا رب ان کو معاف کر دیتا ہے یا ان کو سزا دیتا ہے، میرے رب کی جورسڈکشن ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور کہا کہ عند ربی فی کتاب، اور آگے دیکھیں کیا کہہ رہے کہ لا یذل ربی ولا ینسا، اپنے رب کا تعارف بھی کرا دیا، کہا لا یذل ربی ولا ینسا، کہ میرے رب کے یہاں بھول چوک نہیں ہے، یعنی کہ وہ بھول گیا ہو یا خطا کرے، وہ بڑا عادل ہے، رحم دل ہے، وہ اپنے حساب سے کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اعراف ہے، اس کی آیت 165 میں کہا برائی سے بچانے والوں کو نجینا، ہم نے نجات دے دی، عذاب سے ریوارڈ دیا۔ کیا کرتے تھے؟ برائی سے روکتے تھے، برائی سے، نافرمانی یا جو بھی ہو رہا ہو غلطی تو اس سے وہ روکتے تھے۔ اچھا اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے اس ٹاپک پر، وہ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل سے کہا کہ فلاں فلاں بستی ہے، جاؤ اور اس بستی کو پلٹ دو، یہ حکم دیا
فرشتوں کو ڈپیوٹ کرتے تھے نا، تو فرشتے نے کہا یا اللہ اس بستی میں تو ایک بہت ہی صالح پارسا اور نیکوکار ہے، وہ تو پلک جھپکتے آپ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو یا اللہ جو وہ بستی کو تباہ کریں گے تو وہ بھی مارا جائے گا۔ یہ کہا فرشتے نے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں، اللہ نے کہا کہ پہلے اس بندے پر پلٹ دو بستی کو۔ کیوں؟ کہ چاروں طرف برائیاں ہو رہی تھیں، وہ اپنے ہی من کا پھینکنے میں لگا رہا، تسبیح پہ تسبیح، دانے پہ دانہ۔ یہ تو ذمہ داری تھی کہ برائیوں سے روکے، اس کا ذرا سا بھی رنگ تبدیل نہیں ہوا، اس کا ذرا سا بھی تیور چینج نہیں ہوا کہ میرے رب کے احکام کو پامال کیا جا رہا ہے، روندا جا رہا ہے، میں سر جھکائے لگا ہوں۔ کہو اس کو پہلے پڑھو۔ آیت 96 میں کہا کہ برائی کو نا نیکی سے دور کرو۔ چھوٹی سی آیت ہے، کتنا میسیج ہے۔ ایک برائی کو برائی سے نہیں، انل منکر کا چل رہا ہے نا ٹاپک، تو کہا ادفع، یہ اردو کا لفظ ہے، دفع کرنا، دور کرنا نہیں ہوتا، ہٹانا۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سیئہ برائی کو کہتے ہیں، سیئات نہیں ہوتا، سیئات حسنات کا الٹ ہے، حسنات نیکیاں اور سیئات برائیاں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہا کہ جو برائی ہے اس کو نیکی سے دور کرو، نیکی سے دور کرو۔ سورہ نساء کی آیت 9 میں بھی یہی کہا کہ ہمیشہ کھری اور سچی بات کرو، وَيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ان دونوں میں دونوں کام کہے گئے اصلاح معاشرہ کے لیے۔ یہ میں نے کالم بنایا نا، ایک یہ ہے امر بالمعروف اور ایک نہیں عن المنکر۔ وچ ون از مور ڈیفیکلٹ؟ نہیں عن المنکر، یہ کمپیریٹیولی زیادہ مشکل ہے کسی کو برائی سے روکنا۔ وہ کہتا ہے جی جہاں تو اپنا کام کر، بعض یہ کہتے ہیں تو میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یار یہ معاشرے میں آپ کو بہت سے فیس کرنے آتے ہیں، بڑی بڑی مثالیں۔ کوئی کہہ دیتا ہے جی کہ پتہ نہیں 99 چوہے کھا کر بلی حج کرنے جا رہی ہے، یہ کیا کسی قسم کا ہے؟ یہ سب معاشرے میں آپ فیس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر ہیں۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے ایک حدیث مبارک ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا نا، اللہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز مقابلتاً مشکل ہوگی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ برائی کے لیے تین سٹیجز بنا دی۔ کہا کہیں بھی برائی دیکھو نا، پہلا یہ، اور یہ سب آپ کو یہ حدیث یاد ہوگی کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو۔ تو ہر جگہ تو آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، بعض جگہ بہت زیادہ ریئیکشن ہو، پتہ چلے جی کہ دوسرے حاوی ہیں وہ ویسے ہی مار ڈالیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ سے نہیں روکا جا سکتا تو زبان سے روکو، آپ اس کو پولائٹلی سمجھا سکتے ہیں۔ دیکھو سٹیجز بنا دی نا، اور اگر دیکھو ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں، تو کم از کم دل سے ضرور برا جانو کہ برائی برائی ہے، دل سے ضرور گناہ جانو۔ اللہ اکبر۔ ابھی یاد آ جائے گا آپ کو یہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو ہے نا، وہ دریا کے کنارے ایک بہت بڑی بستی تھی، تو وہ دیکھو نا، امتحان ہوتا ہے۔ 7 دنوں میں سیٹرڈے کو سب سے زیادہ آتی تھی، ہفتے کے دن، اور ہفتے کے دن اللہ نے کہا نہیں پکڑنی، اور وہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اور شران، لفظ شران کا مطلب ہوتا ہے سر پانی سے خوب تعداد میں نکال کے نا اپنی پریزنس جو ہے وہ شو کرنا۔ شران مچھلیوں کا اچھلتی تھی پانی میں ایک ساتھ خوب، ایسا منظر دیکھ کے، اور وہ بھی ایکسیسیبل پوزیشن، ساحل کے پاس، آسانی سے پکڑ لو، جال بھی نہ ڈالنا پڑتا۔ جی
بنی اسرائیل کی ایک بستی جو وہ دریا کے کنارے آباد تھی، بنی اسرائیل کی بستی کافی بڑی بستی تھی، ایک دریا کے کنارے وہ بستی مقیم تھی۔ ان کو آرڈر دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن یہ بھی اللہ کا قانون ہے۔ ہاں، امتحان ہوتا ہے نا، اللہ اسی چیز میں امتحان لیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے نا، وہ جنسی بے-رحمی میں پڑ گئی، تو اللہ نے اسی طرح امتحان لیا۔ قرآن میں ہے خوبصورت لڑکے بھیج دیے ہیں، امتحان پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں جو حضرت موسیٰ کا دور تھا تو یہ جادو ٹونے بہت ہوتے تھے، ہر دور کا اپنا اپنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وہی توڑ عطا کیا ہے، ایسا کہ لوگ دنگ رہ جائیں۔ ان کے ہاتھ میں ہر وقت ایک اقصا لاٹھی رہتی تھی، تو وہ ایسا معجزہ تھا کہ وہ زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، چلتا پھرتا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جادو ہے۔ اور یہ متعدد جگہ واقعات آیا ہے۔ فرعون نے تو کہا یہ جادو ہے، میں تو اس کا مقابلہ کرا دوں گا، یہ کیا بات ہے۔ اس نے وہ سارے جادوگر اکٹھے کر لیے، بادشاہ تھا، اناؤنس کرا دیا، سارے ملک سے آ گئے، لیکن معجزہ ہی ہوتا ہے۔ دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس ان دا میجک اینڈ میریکل۔ معجزہ اللہ کی دین ہے، اور جو جادو ہے نا، یہ تو ایک علم ہے جسے آپ نظر بندی نہیں کہتے، ہپناٹائز کر دینا۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ چیز اٹ سیلف چینج نہیں ہوگی، وہ نظر بندی کر دی جائے گی علم کے ذریعے کہ وہ جو چاہے گا وہ آپ کو نظر آنے لگے گا۔ اب جیسے یہ کرسی ہے نا، اگر میجیشین چاہے اپنے علم کے ذریعے کہ جی وہ یہ چاہے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ ایک بکری ہے یا شیر ہے، ویسا ہو جائے گا، وہ ہے نظر بندی۔ تو وہ جو میجیشنس لائے تھے وہ سب میجیشن تھے نا، جادوگر، تو وہ ایک جادوگری تھی۔ اچھا، اب بات یہ ہے، ٹاپک وہی لاسٹ کیا تھا، نہیں انل منکر از مور امپورٹنٹ اور مور ڈیفیکلٹ، زیادہ ہے۔ اچھا، یہ واقعہ جو ہے وہ آیت 164 سے 166 یہ آپ کو مل جائے گا، سورہ اعراف 7ویں سورت ہے، اور آیت 164 سے 166 یہی ہے، تین آیات۔ اچھا، دس از امپورٹنٹ۔ یہ اس واقعے میں 3 گروہ بن گئے، یہ جو مچھلی کا تھا نا، 1 2 اور 3۔ ایک تو اسٹریٹ کہ انہوں نے نافرمانی کی، نافرمانی کیا، مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا، پکڑ لی اسٹریٹ، اس میں کوئی نہیں۔ یہ 166۔ اچھا کہا اتو، نافرمانی کرنا، سرکشی، کسی سے ان، اس چیز سے، ماں، جس سے، نہو، نہیں کی بات ہو رہی ہے نا، نہیں ہے مل کر، نہو پیسیو وائز بن گیا، منع کیے گئے، نہو، یہ نون کا کوئی پیش ہے، نہو، انہو، کلیئر ورڈ ہے۔ یہ آیت 166 میں آپ کو الفاظ ملیں گے، یعنی جس چیز سے منع کیا گیا وہی کیا انہوں نے، نافرمانی کی۔ اس کا رزلٹ کیا ہوا، میں آپ کے ساتھ رزلٹ بھی لکھ رہا ہوں، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بہت بڑی سزا ہے یہ، قِرَدَةً، یہ رزلٹ ہے، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، وہ دھتکارے ہوئے کارندہ، وہ بندر بنا دیے گئے، بندر، بہت بڑی سزا ہے کہ انسان کو بندر بنا دینا، یہ رزلٹ ہے یہ نہ کرنے کی۔ اچھا، دوسرا دیکھیں،
اب آ رہا ہے منع کرنے سے ایک گروہ ایسا جنہوں نے کہا مچھلیاں نہیں پکڑنا، منع کیا۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، میں الفاظ بھی لکھ رہا ہوں تاکہ کلیئر ہو، وہ لوگ ینہونا نہیں سے ہے نا، ینہونا منع کیا کس چیز سے؟ عن السوء، یہ برائی کرنے سے کہ مچھلیاں نہ پکڑو، عن السوء۔ یہ کہاں کہا گیا؟ یہ میں آیت بھی ساتھ لکھ رہا ہوں، 165 میں یہ الفاظ مل جائیں گے، آیت نمبر 165۔ الذین، الذی کی جمع ہے وہ لوگ، ینہونا جنہوں نے منع کیا، نہیں سے ہے، عن السوء اس برائی سے، کیونکہ اللہ کے حکم کو توڑنا برا ہے۔ ان کا کیا رزلٹ ہے؟ ان کا رزلٹ ہے انجینا، میں یہ رزلٹ بھی لکھ رہا ہوں، اور یہ آیت میں ہی لفظ ملے گا۔ انجینا کا کیا مطلب ہے؟ نجات سے ہے، یعنی عذاب سے نجات دے دی، بچا لیا ان کو۔ نہیں عن المنکر کا یہ اتنا بڑا ریوارڈ ہے، یہ میں پروف کر رہا ہوں قرآن کے روح سے۔ انہوں نے منع کیا یہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے ان کو بچا لیا، انجینا لفظ ہے۔ اچھا، ایک تیسرا آپ دیکھیں کہ ایک گروہ ایسا تھا، قالت، یہ میں پوری نہیں لکھ رہا، یہ ڈاٹ کا مطلب ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں لما تعیزون قوما للہ مہلکہم، مہلکہم، یہ کون سا گروہ بنا جی؟ نہیں، ترجمہ تھوڑا سا دیکھیں نا، یہ گروہ لکھا ہے نا، وہ گروہ یہ کہہ رہا ہے لما تعیزون، تم کیوں واز کر رہے ہو؟ تعیزون واز ہے نا، واز نصیحت، قومن ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو، اللہ مہلکہم، اللہ جن کو ہلاک کرنے والا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو اللہ ہلاک کرے گا نا۔ تو کہا تم ان کو کیوں منع کر رہے ہو؟ منع کرنے والوں کو روک رہے ہیں کہ تم ایسی اس کام میں پڑ رہے ہو، یار تم نہ پکڑو، تو تم نے اللہ کے حکم کو مان لی، لیکن جو پکڑ رہے ہیں ان کو تم نے ضرور منع کرنا ہے، وہ بھگتیں گے، خود بھگتیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کو کہا الذین ظلموا، آپ دیکھو یہ کہ بڑی اہم بات ہے یہ کہ انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ظلموا، ان کو بھی عذاب نے پکڑ لیا، کیونکہ انہوں نے منع تو نہیں کیا جو کہ منع کرنا چاہیے تھا، منع کرنے والوں کو بھی روک رہے ہیں کہ رہنے دو یار، ان کو بھگتنے دو۔ الذین ظلموا، یہ ہے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اخذنا پکڑ لیا، اخذ پکڑنے کو کہتے ہیں، کس نے؟ بھی عذاب، یعنی ان کو بھی عذاب ملا، بھی عذاب بئیس، یہ کہاں ملے گا؟ یہ بھی 165 میں ہے، یہ آیت کا نمبر 3۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں عن المنکر، ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از، اس واقعہ سب سے کہ جنہوں نے منع کیا برائی سے، اللہ کے حکم کو توڑنا برائی ہے، منع کر دیا، منع کیا، ان کو انجینا، اللہ نے بچا لیا اس بنا پر کہ انہوں نے برائی سے روکا۔ تو یہ اتنی ایک اہم چیز ہے۔ جزاک اللہ خیراً، صدق اللہ العظیم۔ سر اخلاص صاحب جو ہیں، ان کے ہم نے جتنی بھی کلاسز اٹینڈ کی ہیں ان کے بارے میں یہ بتاؤں گی کہ کافی سال سے یہ ہمیں یہاں پر آ کر قرآن پاک کے جو تعلیمات دے رہے ہیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ بتا رہے ہیں، کچھ انہوں نے ہمیں گرامر سے ریلیٹڈ بھی بتایا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں اصلاح کیسے کرنی ہے،
ہمیں اپنے کردار کو مضبوط کیسے بنانا ہے. ابھی جو ایک پوائنٹ انہوں نے بتایا وہ مجھے بہت اچھا لگا کہ اگر آپ اصلاح کر رہے ہیں یا آپ نصیحت دے رہے ہیں, کسی کو نصیحت کر رہے ہیں, تو آپ نے کرنی کیسے ہے, سخت الفاظ میں نہیں کرنی. یہ مجھے بہت اچھا لگا پوائنٹ. مطلب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم واقعی نصیحت کرتے ہوئے ہم سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور اس کا کیا ہوتا ہے, اس کا ایک مطلب نقصان ہے. جس کو ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ عمل نہیں کرتا, الٹا ہی وہ ہمارے خلاف کچھ سوچنے لگ جاتا ہے یا اپنے سمجھتا ہے یہ بندہ ہمارے اگینسٹ ہے. لیکن قرآن پاک کی تعلیم سے ہمیں یہ ملا سبق, ہم نے یہ سیکھا کہ جب بھی ہم کسی کو واضح کریں, نصیحت کریں, تو ہم نے نرم الفاظ استعمال کرنے تاکہ اس کا کوئی اثر ہو ہم پر. ٹھیک ہے. اور ہم نے اپنے معاشرے کو کیسے اسٹرانگ بنانا ہے, کیسے اصلاح کرنی ہے اپنے معاشرے کی. میں میمونہ یاسر ہوں, اور میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ سارے کلاس نے ہمیں جتنے بھی لیکچرز ابھی تک دیے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے انہوں نے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے بارے میں سکھایا ہے, کردار کے بارے میں کہ ہم اپنے کردار کی کریکٹر بلڈنگ کیسے سیکھنی ہے ہم نے. پھر انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے امر بالمعروف یعنی کہ نیکی کا حکم کس طرح سے دینا ہے. اتنے پولائٹ وے میں ہم لوگوں نے دینا ہے کہ اگلے بندے کو سمجھ میں آئے, اور اس کی ذات کی جو ہے وہ تحقیر نہیں ہونی چاہیے, اس بندے کو ایسا نہ فیل ہو کہ ہم اس کو بہت زیادہ ڈیگریڈ کر رہے ہیں. myself Fadika Dilawar, I am very thankful to ہیلپ لائن. انہوں نے نہ صرف ہمیں اس کے بارے میں بتایا کہ آپ اپنی زندگی کو آیات کے ساتھ ریلیٹ کر کے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سے ڈیولپمنٹ کے کام میں بھی آگے بڑھنے اور اپنے بچوں کو آگے بڑھ کر ساتھ لے کر چلنے کے لیے بھی بہت سی تعلیمات دیں. جیسے ویکیشنز ورک میں ویکیشن ڈیز میں ہماری ایک کلاس ہوئی، ایک نہیں کافی ساری 15 ڈیز کی وہ کلاس تھی. اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ کیسے آپ آن لائن ورک کر سکتے ہیں، خود کو آپ امپروو کر سکتے ہیں، آپ اپنے لائف اسٹائل کو امپروو کر سکتے ہیں. میں BS بایو ٹیکنالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو مجھے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ اتنی چیزیں نہیں پتہ تھی، اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا جو میں نے اپنے ایگزامز میں اپنی یونیورسٹی میں اپلائی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں گائیڈ کیا. مجھے میرے اسٹوڈنٹس کو اس سے بہت زیادہ سپورٹ ملی. میں پاک ہیلپ لائن کی بہت شکر گزار ہوں. میں چاہتی ہوں کہ ایسے ایونٹس آرگنائز ہوتے رہیں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے. تھینک یو سو مچ. Myself Victor Shehzadi and I'm working here since 2019. اور میں سب کی بہت تھینکفل ہوں. سب سے پہلے اپنی پرنسپل میم مسرت امجد کی بہت تھینکفل ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے سب کچھ آرگنائز کیا، اور بہت ساری کلاسز ہم نے یہاں پر اٹینڈ کی ہیں جس سے ہمیں بہت سارے فوائد ہوئے ہیں. اور سب سے بڑا جو مجھے پرسنلی فائدہ ہے وہ ہے ٹیمپرامنٹ کنٹرول کرنے کا، جو میں نے بہت کوشش کر کے بہت کر لیا ہے، لیکن آئی تھنک سو ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں مزید اور کوشش کروں گی. اور میرے خیال سے سبھی بہت فوائد حاصل کر رہے ہیں وہاں سے، تو ہم چاہتے رہیں گے کہ ایسی ٹریننگس ہماری ہوتی رہے. مائی سیلف ہینا شوکت. میں یہاں اس ادارے کے ساتھ 6 سال سے ہوں، اور میں اس ادارے کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے بہتر سے بہتر سوچا. اپنے ساتھ ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، یہ سب چیزیں ہم نے اپنی کچھ ٹریننگز کے ذریعے سیکھی، جو کہ ہمیں اس ادارے کی طرف سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ ہم کس طرح سے سیکھیں. ان تمام ٹریننگ سے، ان تمام لیکچر سے، قرآن و حدیث سے ہمیں کیا کیا ہیلپ کس طرح سے ہمیں اس چیز کی ضرورت تھی، ہمیں اس ادارے کی طرف سے ملتا رہا. ہم اس ادارے کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور اس چیز کی امید کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اپرچونیٹیز یہاں پہ ملتی رہیں. تھینک یو سو مچ. اخلاص صاحب ہمیں قرآن کی تفسیر بتاتے ہیں، ہمیں قرآن کو اور حدیث کو اپنی ریئل لائف کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے طریقے بتاتے ہیں. ہم ایز اے ٹیچر یہاں پہ کام کر رہے ہیں. میرے بہت سارے ٹیچرز بہت سارے بچوں کو اچھی ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں، ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں، ان کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے کوئی ایسی پرابلمس یہاں پہ شیئر کرنی ہے جو آپ کو اسٹوڈنٹس کی تربیت کے دوران میں، ان کی ٹریننگ کے دوران میں پیش آتی ہے، اور آپ سے کوئی اس طرح کا مسئلہ جو ہینڈل نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کوئی اوتھینٹک آنسر چاہیے، تو وہ اخلاص صاحب آپ کو اچھی باتیں اس میں بتا سکتے ہیں، اچھا آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، اپنا اوپینین. انہوں نے ماشاء اللہ ایک اچھی لائف گزاری ہوئی ہے، وہ ایکسپیرینسڈ ہیں، ان کے پاس بہت ساری باتوں کا، بہت سارے پرابلمس کا اچھا سلوشن موجود ہے. تو وہ آپ کو اس
सिलसिले में हेल्प कर सके। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आपकी तरफ से हैं, तो आपने रियल लाइफ क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं, जो हमने सीखने हैं, जो हमने सिखाने हैं आपके बच्चों को। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।